السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور مربوط رد عمل کے ساتھ ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے۔ عمران خان اور ایرانی صدر نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دونوں ملکوں میں کورونا وائرس کی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے بجائے عملی طور پر منعقد کرنے کی توثیق کی ہے۔ صدر نے کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دفاعی پیداوار کی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان ملکی سطح پر کورونا وائرس کے خلاف حفاظتی ساز و سامان تیار کر رہا ہے، جس میں سینیٹائزرز، فیس شیلڈز، اینکیں اور حفاظتی لباس شامل ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 400 مزید مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 8 اموات بھی ہوئی ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے بے گناہ کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم اور آزاد جموں کشمیر میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی غیر اخلاقی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو ان ممالک کی بلیک لسٹ میں شامل کرے جو اپنے شہریوں کے مذہبی حقوق کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ آج افغانستان کے دارالحکومت میں ایک خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک فعال اور مربوط حکمت عملی کے ذریعے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس میں انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف کیے جانے والے تازہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو اس وبا پر قابو پانے اور لوگوں خصوصاً آبادی کے انتہائی کمزور طبقوں کو لاک ڈاؤن کے دوران بھوک سے بچانے جیسے دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے لوگوں اور کاروبار کو مدد فراہم کرنے کے لیے $8 ارب کا پیکیج فراہم کیا ہے۔ عمران خان نے اس سخت بحران کے دوران گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی طرف سے فراہم کی جانے والی امداد کو سراہا اور اس صورتحال سے ہنگامی بنیادوں پر نمٹنے پر زور دیا۔ اس موقع پر بل گیٹس نے معاشی طور پر کمزور افراد کی زندگی اور روزگار بچانے کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس نے پولیو کے خاتمے کی اپنی مشترکہ ذمہ داری پر بھی تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ پولیو ٹیمیں پولیو کے خاتمے کے لیے پیش طبی عملے کو کورونا وائرس کی بھی تربیت فراہم کر رہی ہیں اور کورونا وائرس کے مریضوں کو چھونے والے افراد کا پتہ لگانے، ان کے ٹیسٹ کرنے اور ان کا پھیلاؤ روکنے کے لیے روابط کے طریقوں میں مدد دے رہی ہیں۔ کورونا وائرس وبا کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ بچوں کو خصوصاً پولیو کی ویکسین دینے جیسے معمول کے پروگرام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان اور ایران کے صدر حسن روحانی نے کورونا وائرس کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سرحدی علاقوں میں ٹڈی دل کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے صدر نے وزیر اعظم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر مبارکباد دی۔
ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان، ارکان قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ، محمد عامر سلطان، غلام محمد لالی اور ریاض فتیانہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں چیف ویپ ملک عامر ڈوگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے وزیر اعظم کو احساس پروگرام کے تحت اپنے حلقوں میں ضرورت مند اور مستحق افراد میں مالی مدد کی شفاف تقسیم سے متعلق موجودہ صورتحال کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مؤثر اقدامات پر وزیر اعظم کی تعریف کی۔ ارکان نے وزیر اعظم سے جھنگ اور فیصل آباد میں چھوٹی صنعتیں کھولنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے ارکان کے حلقوں میں فلاحی اور ترقیاتی معاملات پر ہدایات جاری کی۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے ارکان کو لوگوں کو ہر ممکن ریلیف کی فراہمی کے علاوہ انہیں کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دینے کی ہدایت کی۔ ادھر سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ انہوں نے غریب خاندانوں اور ضرورت مندوں کے لیے کرونا ریلیف فنڈ کے استعمال پر غور کیا۔ قومی اسمبلی کے رکن امجد خان نیازی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ان کے حلقے سے متعلق عوامی مسائل اور ترقی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کرونا وائرس کے تناظر میں موجودہ صورتحال اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے بجائے عملی طور پر منعقد کرنے کی توثیق کی ہے۔ یہ توثیق آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں کرونا وائرس کے دوران قومی اسمبلی کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کرنے کے بارے میں کمیٹی کے اجلاس میں کی گئی۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے اجلاس کی صدارت کی۔ پارلیمانی رہنماؤں نے خیال ظاہر کیا کہ پارلیمنٹ عوام کی خواہشات کی نمائندگی کرتی ہے، لہٰذا اسے ایگزیکٹو کی پارلیمانی نگرانی کا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے فعال بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کرونا وائرس کی وبا کے دوران اجلاس بلانے کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ورچوئل سیشن منعقد کرنے کی کوئی شک موجود نہیں، لہذا اہم قانون سازی کے علاوہ عوام سے متعلق اہم معاملات پر غور کے لیے قومی اسمبلی کا عملی طور پر اجلاس بلایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مہلک وبا کے پیش نظر ارکان پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے عملے کے تحفظ کے لیے صحت کے قواعد و ضوابط یقینی بنانے کی تجویز پیش کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں خواجہ محمد آصف اور سردار ایاز صادق نے بھی قومی اسمبلی کا عملی طور پر اجلاس بلانے کی تجویز کی حمایت کی۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اپنا نقطہ نظر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حفاظتی اقدامات اختیار کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین نے کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی کا حتمی اجلاس آئندہ بدھ کو طلب کیا ہے۔ کمیٹی کی سفارشات غور و خوض کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کی جائیں گی۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے وطن واپسی کا شیڈول حاصل کرنے اور انتظامات کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں اور مشنوں میں اپنا اندراج کرائیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 دنوں میں 7,500 پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ معید یوسف نے کہا کہ ہم بنیادی طور پر عمان، بحرین، کویت، قطر اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، تاہم آئندہ ہفتوں میں سوڈان، کینیا اور برطانیہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو بھی واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے زیادہ تر پروازیں PIA کی چلائی جا رہی ہیں، تاہم اب ہم نے قطر ایئر ویز سمیت دیگر پروازوں سے بھی بات کی ہے۔ معاون خصوصی نے ایک بار پھر وضاحت کی کہ پاکستان سے لوگوں کے بیرون ملک جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرنطینہ پالیسی کے بارے میں ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ ہر مسافر کو 48 گھنٹوں کے لیے قرنطینہ میں رکھا جائے گا، جس کے بعد مزید اقدامات کے لیے اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ اور نتائج آنے کے لیے درکار وقت کے لیے بعض اوقات مسافر کو 3 سے 4 روز تک روکنا پڑتا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اموات کی شرح 2.1% ہے، جو کہ دیگر ممالک کی نسبت انتہائی
کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہلک وائرس ہلاکتوں کی 80% تعداد 50 سال سے زائد عمر والے لوگوں کی ہے۔ معاون خصوصی نے صنعتوں کے مالکان، مساجد انتظامیہ اور عوامی اجتماع کے دیگر تمام مقامات پر حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا۔ وزارت داخلہ نے اس وقت پاکستان میں موجود غیر ملکی شہریوں کے لیے ہر قسم کے ویزوں کی مقررہ مدت میں 30 جون تک مزید توسیع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے اس بات کا اعلان آج ایک سرکولر کے ذریعے کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر عارف الوی نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے مضبوط حکمت عملی کی پاسداری جاری رکھیں۔ وہ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچنے کے بعد ایک اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس میں بلوچستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بلوچستان حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہے۔ آج گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں خاص طور پر سب کو اندازہ ہے کہ اس سے دور کس طرح سے رہا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اور یہاں چیف منسٹر صاحب سب کے اندر یہ کانشیسنس بھی ہے کہ اس کا جو غریب پر اثر ہوگا، اس حوالے سے احساس پروگرام کے ذریعے جو مدد کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مربوط لائحہ عمل کے تسلسل کو قائم رکھیں اور جو کوآپریشن این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا ہونا تھا اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل کا، تو کم سے کم اور مضبوطی کے ساتھ کووڈ کا، کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے آج فیصلے بھی ہوئے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر لے گا۔ قبل ازیں گورنر ہاؤس کوئٹہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے دی جانے والی اجلاس میں بریفنگ کے دوران ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی تدارک کے لیے پوری قوم متحد اور یکجا ہو کر لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کرونا وائرس کی تدارک کے ساتھ ساتھ احساس کفالت پروگرام کے تحت غریب طبقات کی مشکلات کے ازالے کے لیے بھرپور اور مربوط اقدامات اٹھا رہی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کی مجموعی صورتحال تسلی بخش ہے۔ دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کہا ہے کہ پاکستان ملکی سطح پر کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی ساز و سامان تیار کر رہا ہے، جن میں سینیٹائزرز، فیس شیلڈز، اینکیں اور حفاظتی لباس شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالت حاضرہ کے چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 4000 لیٹر یومیہ سینیٹائزرز تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں ہم بڑی مقدار میں PK95 ماسک بھی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PK95 ماسک چین کے تیار کردہ N95 ماسک کے برابر مؤثر ہیں۔ انہوں نے کہا ہر صوبے نے اپنے استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے کہ لوگوں کے لیے وہ فیسلٹیز، وہ جو ضروریات ہیں، چاہے ایمرجنسی یا ٹیسٹنگ کے حوالے سے یا اس علاج کے حوالے سے یا کوارنٹائن میں جا کے رکھنے کے لیے سیٹ اپس آہستہ آہستہ، آئی تھنک اٹ واز اینڈ آف فیبروری یا مارچ کے شروع میں جب حکومت پاکستان نے ایمرجنسیز کو لیا گیا اور کام شروع کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کام کارپوریشن نے 171 وینٹیلیٹرز کو فعال کر دیا ہے، جو مختلف سرکاری ہسپتالوں میں غیر فعال پڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امریکی کمپنی نے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کام کارپوریشن کے اشتراک سے وینٹیلیٹرز تیار کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اس سلسلے میں مذاکرات جاری ہیں۔ زبیدہ جلال نے کہا کہ ہم نے واک تھرو گیٹس بھی بنائے ہیں اور تھرمل کیمروں کی تیاری کے لیے کام جاری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت کے تحت بنائی جانے والی تمام اشیاء ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو فراہم کر دی گئی ہیں تاکہ انہیں صوبوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ حکومت لاک ڈاؤن حکمت عملی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں زبیدہ جلال نے کہا کہ پاکستان کی 50% سے زائد آبادی دیہات میں رہتی ہے، جہاں مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مستحق خاندانوں کی مدد کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقد امداد کی تقسیم میں شفافیت کو مکمل طور پر یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں دفاعی پیداوار کی وزیر نے کہا کہ ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین کی سہولت کے لیے تفتان سرحد پر مناسب نظام قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء کی ترسیل کے پیش نظر ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد ہفتے میں 3 روز کھولی جائے گی اور اس دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مکمل حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں گے تاکہ رمضان المبارک کے دوران علاقے کے عوام کو سہولت پہنچائی جا سکے۔ وفاقی وزیر نے عوام سے بلوچی زبان میں بھی اپیل کی کہ وہ خود کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے اور اس وبا کو پھیلانے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 15,289 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 5,827, सिंध में 5,695, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160, बलूचिस्तान में 915, गिलगित बल्तिस्तान में 330, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। कोरोना वायरस से अब तक 3,425 मरीज सेहतयाब, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 335 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 8 नई हलाकतें हुई हैं, जबकि 404 केसेस की इत्तलात मिली हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से अमवात की तादाद 2,18,490 हो गई है, जबकि 31 लाख से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वबा से अब तक 9,64,518 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अमेरिका में वबा से हलाक होने वालों की तादाद 59,266 हो गई है, जबकि वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से ज़ायद हो गई है। इटली वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क है, जहां अमवात की तादाद 27,359 हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। इसी तरह स्पेन में अभी तक वायरस से 23,822 अफराद हलाक, जबकि 2,32,000 से ज़ायद मुतासर हुए हैं। खारजा उमूर की एडवाइजरी काउंसिल का 12वां इजलास आज इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी की सदारत में हुआ। इजलास में सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक खारजा सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ वजारतों के नुमाइंदों और दफ्तर खारजा के हुक्काम ने शिरकत की। काउंसिल ने कोरोना वायरस के आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल, मतलूबा रद्द-ए-अमल और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए कामयाब हिकमत अमलियों के बारे में तबादला ख्याल किया। बहरानों के सियासी, माशी और समाजी, खुसूसन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से असरात के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज लाहौर में अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी फ़ंड की जानिब से कोरोना वायरस के दौरान सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाले कारकुनों के लिए हिफाजती सामान वसूल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इस अतिये पर अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी फ़ंड का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीज़ों को तिब्बी इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान और आलमी इदारे सेहत के कंट्री हेड पालिथा माहीपाला भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में कोरोना की आलमी वबा से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर दिया है। मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में जिला मर्दान के अरकानी असम्बली से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में माशरे के गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल में ला रही है। महमूद खान ने कहा कि हुकूमत ने मशरूत तौर पर तामीराती सनत को खोलने की इजाजत दी है ताकि गरीब और दिहाड़ीदार तबका अपने लिए रोजी कमा सके। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि हुकूमत अवाम को कोरोना वबा के साथ साथ भूख और अफलास से बचाने के लिए इकदाम कर रही है। महमूद खान ने इस मौके पर मुहैयर हज़रात और मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दिया कि मुश्किल की इस घड़ी में अपने इर्द गिर्द नादार और गरीब लोगों का भरपूर ख्याल रखे। बर्री फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन पर भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दी हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों से खिताब करते हुए किया। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय काबिज फोर्सेस की जानिब से बेगुनाह कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम और आज़ाद जम्मू व कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाने की गैर अखलाकी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने इआदा किया कि भारतीय फौज को जंग बंदी के खिलाफ वर्जियों का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज कंट्रोल लाइन पर बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और मादर वतन के वक़ार और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। आर्मी चीफ को भारतीय फौज की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की नई सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया, जिसमें कंट्रोल लाइन पर निहत्ते शहरियों को जानबूझकर हदफ बनाया जाता है। उन्हें पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से मुतालिक भी बताया गया।
आर्मी चीफ ने फौज की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसलों को सराहा और फौजी अफसरों और एहलकारों की पेशावराना महारत को सराहा। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और आलमी ज़ाबतों पर सख्ती से अमल दरामद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आर्मी इस वायरस के खिलाफ कौमी कोशिशों में ताउन जारी रखेगी। इससे पहले कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा ने भारत के आला सिफारतकार को तलब किया और कंट्रोल लाइन पर भारतीय काबिज फौज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरी शदीद जख्मी हुए। भारतीय काबिज फौज कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को मुसलसल तोपखाने, मार्टर गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बना रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक कदर खान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के कानून में तब्दीली को बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मकबूजा आबादी में हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने से रोके। मकबूजा कश्मीर में आज ज़िला शुपियां में एहतजाजी मुजाहरे पर भारतीय फ़ौज की फायरिंग से एक शख्स शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लोग ज़िला के इलाके मेलहोरा में भारतीय फ़ौज की जानिब से एक रिहायशी मकान को धमाके से उड़ाने के बाद उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अमरीकी महकमा खारिजा से मुतालबा किया है कि वो भारत को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल करे जो अपने शहरियों के मजहबी हुकूक को बरकरार रखने में नाकाम रहे हैं। कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे और इन खबरों को उजागर किया गया कि दिल्ली की पुलिस ने रवां साल फरवरी में मुस्लिम आबादियों पर हमले करने वाले हुजूम की तरफ से आंखें बंद कर ली थी। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल शरीफ की इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक बर्री फौज के सरबराह ने अल्लाह ताला से मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में एक खुदकुश हमले में 3 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। ये हमला काबुल शहर में स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के गेट के करीब रिशखोर के इलाके में हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने राखान और चिन सूबों में म्यांमार की फ़ौज की तरफ से किए जाने वाले इंसानियत के खिलाफ मुबैना जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी यांग ही ली ने जेनेवा में एक बयान में कहा कि दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, जबकि म्यांमार की फ़ौज मुल्क के मगरबी सूबे राखान में अपने हमलों में इजाफा कर रही है और शहरी आबादी को निशाना बना रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासरा मुल्कों से आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की स्कैनिंग पर गौर कर रहा है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए बैरून मुल्क से आने वाली तमाम परवाज़ों को दर्जा हरारत से गुजारा जाएगा और वायरस की स्कैनिंग की जाएगी। और अब पेश हैं खेलों की खबरें। टोक्यो ओलंपिक्स के सरबराह योशिरो मोरी ने कहा है कि अगर टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में मुनक़्क़िद न हुए तो फिर ये दोबारा कभी मुनक़्क़िद नहीं हो सकेंगे। रवां साल शेड्यूल टोक्यो ओलंपिक्स को कोरोना वायरस के सबब 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया और अब गेम्स का इनेकाद आइंदा साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के कानूनी मुशीर तफज़ुल रिजवी का कहना है कि उमर अकमल सज़ा के खिलाफ 14 रोज़ में अपील कर सकते हैं। तफज़ुल रिजवी ने एक निजी न्यूज़ चैनल के खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुगिस से मुलाकात का PCB को नहीं बताया था और पाबंदी की सज़ा इसी बुनियाद पर सुनाई गई है। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर शाहिना शाह आफरीदी और ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं। दोनों खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक ने लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कौमी खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनफरिद मुहिम का आगाज़ किया है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने फास्ट बॉलर्स को डिसिप्लिन, खुद-एतमादी और बेखौफ मैदान में उतरने का पैगाम दिया है। उन्होंने ऑनलाइन वीडियो सेशन में खिलाड़ियों को कैरियर के हवाले से अपनी तजर्बे के बारे में आगाह किया।
آسٹریلیا کل جمعرات کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کرے گا. معاوضوں کے حوالے سے کرکٹ آسٹریلیا اور کرکٹرز ایسوسی ایشن کے درمیان حتمی بات چیت جاری ہے. اور اب پیش ہیں کچھ خبریں تجارتی دنیا کے حوالے سے. چین نے پاکستان میں ٹڈی دل کے دوسرے حملے سے نمٹنے کے لیے کیڑے مار ادویات اور ساز و سامان فراہم کر دیا ہے. چین کی زراعت اور دیہی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ کیڑے مار ادویات کی 3 لاکھ لیٹر مقدار اور ساز و سامان کی 50 سیٹس گزشتہ روز پاکستان پہنچ گئے ہیں. حکومت سندھ کے محکمہ خوراک نے ضلعی فوڈ کنٹرولر کو ہدایت کی ہے کہ وہ گندم کی خریداری کا عمل تیز کریں. دنیا بھر میں خام تیل کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے خدشات اور تیل کی مانگ میں کمی کے باعث تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی دیکھی گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 605 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,158 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 140 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 159 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 160 روپے 8 پیسے اور قیمت فروخت 163 روپے 82 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 199 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 204 روپے 75 پیسے. یورو قیمت خرید 173 روپے 64 پیسے اور قیمت فروخت 177 روپے 71 پیسے. سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 63 پیسے. UAE درہم قیمت خرید 43 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے. جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 53 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 82,990 روپے رہی. اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں. مزاحیہ فلمی اداکار منور ظریف کی آج 44ویں برسی منائی گئی. انہوں نے پاکستانی سینما کی تاریخ میں 1970 کی دہائی کے ایک ہماگیر اداکار اور بہترین کامیڈین کی حیثیت سے شہرت پائی. منور ظریف جنوبی ایشیا کے ممتاز مزاحیہ اداکاروں میں سے ایک تھے. نامور گلوکارہ شبنم مجید نے کہا کہ ہمارے پاس بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن انہیں زیادہ مواقع میسر نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آج شوبز میں پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیاں آ رہے ہیں جو خوش آئند ہے. شبنم مجید نے کہا کہ میں نے موسیقی کی ترویج اور نئے آنے والوں کو مواقع دینے کے لیے اپنی میوزک اکیڈمی بنائی ہے. نامور گلوکارہ پونم ناز نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھا کر سرحدوں کی طرف نہیں جانا بلکہ گھروں میں رہ کر اس کے خلاف لڑنا ہے. لاک ڈاؤن کے باوجود بازاروں میں خریداروں کا جم غفیر لگا ہوا ہے، جس سے کورونا کے پھیلاؤ میں شدت آتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے انتہائی منفی اثرات سامنے آئیں گے. اداکار قوی خان نے کہا ہے کہ نیکی کی بات کرنا اور اس کی ترغیب دینا اچھی بات ہے. نیکی کی ابتدا خود انسان کو اپنی ذات سے کرنی چاہیے. اگر انسان خود نیکی نہیں کرتا اور دوسروں پر تنقید کرتا ہے تو اس کا دوسرے شخص پر اثر نہیں ہوتا. کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے سینما گھر بند اور فلمی میلے منسوخ ہیں. 20 سے زیادہ فیسٹیولز کے منتظمین نے مل کر YouTube پر فلمی میلہ منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اب آج کے موسم کی صورتحال. موسم کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں اور پنجاب کے بعض میدانی علاقوں سے اس وقت تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی اطلاعات. آج رات ملک کے کچھ بالائی کچھ وسطی علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی. اگلے 2 دنوں میں پنجاب خیبر پختونخوا میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان. تفصیل کے مطابق فیصل آباد، ٹوبر ٹیک سنگھ، جھنگ اور پنجاب کے دیگر وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں میں ساہیوال، خانے وال، ڈیرہ غازی خان کے بعض علاقوں میں بارش ہونے کا امکان ہے. پنجاب کے دیگر کچھ میدانی علاقوں میں آج رات تیز ہوائیں چلیں گی، جبکہ مالاکنڈ ڈویژن، میدان اور ہزارہ ڈویژن کے بعض علاقوں میں بھی آج رات کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے. لیکن کل ملک کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف، موسم خشک ہوگا. سندھ اور بلوچستان میں کل بھی مطلع صاف، صبح سندھ میں دھوپ کی حدت تیز. اگلے چند دن تک موسم خشک ہوگا. 2 دن تک ملک کے بیشتر علاقوں میں خصوصاً گندم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم خشک ہوگا. اس دوران خطہ پوٹوہار میں بھی موسم صاف ہوگا. 2 دن کے بعد وادی پشاور، خطہ پوٹوہار اور ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشیں ہونے کا امکان ہے. اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں
36, पिशावर में 34, कोयटा में 31, मुल्तान में 35, सखर 36, कराची में 37, मुजफ्फराबाद में 33, मरी में दिन का टेम्परेचर 21 और श्रीनगर में आज दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा ख़त्म करने से पहले आम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मौसर और मजबूत रद्द-ए-अमल के साथ हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है। सदर ने कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में एक खुदकुश हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू नोमान खाजा, मुदीर होम डेस्क गजनफर अजीज खोखर, मुदीर फॉरेन डेस्क और तिजारती खबरें आबिद रजा दस्ती, मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर माजिद अली महमूद, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरानी आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और नईम ज़ुबैरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।